سب سے پہلے آپ کو بتائیں شہباز شریف کا اسلام آباد کے نجی اسپتال میں طبی معائنہ کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کے خون کے نمونے لیے گئے اور سی ٹی سکین کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف کو ڈاکٹرز کے میڈیکل بورڈ نے سی ٹی سکین اور کچھ بلڈ ٹیسٹ کے لیے کہا تھا۔ نیب کی تحویل میں ہی انہیں ان ٹیسٹ کے لیے اسلام آباد کے نجی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا طبی معائنہ کیا گیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر شہباز شریف کے مزید ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر اور قومی اسمبلی شہباز شریف کو ڈاکٹروں کے میڈیکل بورڈ نے سی ٹی سکین اور کچھ بلڈ ٹیسٹ کے لیے کہا تھا۔ نیب کی تحویل میں ہی انہیں ان ٹیسٹوں کے لیے اسلام آباد کے نجی اسپتال منتقل کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز احمد سبحان سے۔ احمد بتائے گا ابھی تک کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ احمد آپ ہمیں سن پا رہے ہیں، آپ سے جاننا چاہیں گے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، کچھ ان سے متعلق کوئی اپڈیٹس ہیں؟ مزید کیا ٹیسٹ کیے جائیں گے؟ جی بالکل، جس طرح سے یہ شہباز شریف کا میڈیکل ٹیسٹ تقریباً گزشتہ 2 دن سے چل رہے تھے، مختلف قسم کے ٹیسٹ ان کے کیے جا رہے تھے، اسی سلسلے میں آج جس طرح سے انہیں گزشتہ روز ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ سی ٹی سکین کروائیں اور کچھ بلڈ کے نمونے ان کے کروائے جانے تھے، جس کے اوپر آج ان کے بلڈ ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں۔ اور اسلام آباد کے نجی ہاسپٹل میں جہاں ڈاکٹر رضوان عباس ان کے کو ہیڈ کر رہے تھے میڈیکل ٹیم کو، جس میں شہباز شریف کو تقریباً 2 گھنٹے تک اس ہاسپٹل میں رکھا گیا، ان کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے، سی ٹی سکین بھی اس میں کیا گیا اور یہ چیک کیا گیا جس طرح سے تھوڑا سا خدشہ آیا تھا 2 دن پہلے کہ ان کے بلڈ میں کچھ کینسر کے جو سیلز ہیں وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو رہے ہیں، جس طرح سے انہیں پہلے بھی ماضی میں بھی کینسر رہا اور اس کی انہیں ٹریٹمنٹ کروائی تھی، کافی تھورلی ٹریٹمنٹ کروائی تھی، جس کے بعد اب ایک بار پھر سے یہ خدشہ سامنے آیا تھا، اس کے سلسلے میں یہ ٹیسٹ ریکمینڈ کیے گئے تھے۔ اب ان رپورٹس کا ویٹ کیا جائے گا اور ہمارے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ جب تک یہ رپورٹس نہیں آتی ہیں اور مزید میڈیکل بورڈ بہت بہت شکریہ احمد ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے شہباز شریف سے ملاقات کی درخواست کی ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کی جانب سے ملاقات کی درخواست نیب کو ارسال کر دی گئی ہے۔ نیب حکام کی جانب سے ابھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے میاں شہباز شریف سے ملاقات کی درخواست کی ہے اور اس کے بعد اپڈیٹ یہ ہے کہ نیب حکام کی جانب سے ابھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کی جانب سے ملاقات کی درخواست نیب کو ارسال کر دی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے شہباز شریف سے ملاقات کی درخواست کی ہے۔ سلامتی کونسل نے کراچی میں چینی قونصل خانے اور اورکزئی حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملے کو گھناؤنی اور بزدلانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے سلامتی کونسل نے کہا ہے کہ ہر قسم کی دہشت گردی عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے جاری ایک بیان میں اراکین کا کہنا تھا کہ ہر قسم کی دہشت گردی عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملے کو گھناؤنی اور بزدلانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے سلامتی کونسل اراکین نے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور فوری کارروائی پر پاکستانی اہلکاروں کو سراہا۔ سلامتی کونسل نے لوور اورکزئی میں دہشت گرد حملے کی بھی مذمت کی اور جاں بحق افراد کے لواحقین اور حکومت پاکستان سے اظہار تعزیت کیا۔ اپنے بیان میں سلامتی کونسل نے سفارت خانوں اور قونصل خانوں سے متعلق بنیادی اصولوں کی پاسداری پر زور دیا، جبکہ حملے کے ذمہ داروں، سہولت کاروں اور مالی معاونت کرنے والوں کو اور اب ذکر چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس ثاقب نثار کا، جنہوں نے کہا کہ کرپشن اور نااہلی کو ختم کر دیا تو پاکستان ترقی کی منزلوں کو اس طرح چھوئے گا جس طرح کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیمز کی تعمیر کے لیے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب پاکستانی پرجوش ہیں۔ یہ کوئی عام صورتحال نہیں، باقاعدہ مہم بن گئی ہے۔ ایسا جذبہ شاید 65 کی جنگ میں نظر آیا تھا۔ برمنگم میں جیو نیوز کی نمائندہ سائمہ ہارون سے خصوصی بات چیت میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ مانچسٹر میں منعقدہ ڈیم فنڈ ریزنگ تقریب بہت کامیاب رہی۔ یہ اس وقت ایک عام صورتحال نہیں ہے جس میں ایک 4 سال کا بچہ اور ایک 84 سال کی عورت یہ شامل ہو جائیں، سارا پاکستان اس میں انوالو ہے، تو اس سے زیادہ پیشن تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آبادی پر قابو پانے اور پلاننگ سے متعلق سپریم کورٹ میں 12 یا 13 دسمبر کو کانفرنس ہوگی۔ آبادی پر قابو پانے کے لیے بھرپور طریقے سے جدوجہد کریں گے۔ یہ جو پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں جو جدوجہد یہ جو بھی اس میں کوشش ہے وہ بھرپور طریقے سے کریں گے۔ ریسورسز آپ کی وہ بالکل شرنک ہو رہی اور آپ کی جو کھانے والے لوگ ہیں، جو استعمال کرنے والے لوگ ہیں، وہ لاتعداد ہو رہے ہیں۔ یہ ڈسپیرٹی ہو جائے گی ایک دن۔
اس سے پہلے برمنگم میں ڈیمز فنڈ ریزنگ کی تقاریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اپنے آبی ذخائر اور پانی کے حق کا تحفظ کرنا ہے. پانی کسی فیکٹری میں نہیں بنایا جا سکتا. قدرت کی اس نعمت کی قدر کرنا ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا میں 1,31,70,00,000 کی بے قاعدگیوں کا انکشاف ہوا ہے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی آڈٹ رپورٹ میں زیادہ تر اعتراضات محکمہ پولیس پر سامنے آئے ہیں. دستاویزات کے مطابق 2013 میں پولیس کے لیے مختلف گاڑیاں اور موبائل آئل مہنگا خریدا گیا. اسلحہ لائسنس کے اجرا اور تجدید کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے. 2014 کے دوران نوشیرہ میں پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی تھانوں کے بجائے دوسری جگہوں پر ڈیوٹیاں کرنے والے اہلکاروں کو 21 کروڑ کی ادائیگیاں قومی خزانے سے کی گئیں. 2014-15 میں ٹریفک پولیس کی جانب سے کیے جانے والے 13 لاکھ سے زیادہ چالانوں کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے. کراچی سے اپڈیٹ شامل کریں گے جہاں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے. KDA نے حسن سکوئر سے سفاری پارک تک کارروائی کی جبکہ KMC نے برنس روڈ کے قریب آپریشن کر کے دکانوں کے چھبے اور چبوترے توڑ دیے. کاشف مشتاق ہمیں رپورٹ کریں گے. KDA حکام کے مطابق حسن اسکوائر سے سفاری پارک تک تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا. آپریشن کے دوران تجاوزات کو ہٹا دیا گیا ہے اور حسن اسکوائر پر سروس روڈ پر قائم فوڈ اسٹریٹ بھی ختم کر دی گئی. KDA حکام نے بتایا کہ بیت المکرم مسجد اور اس کے عقب میں واقع مارکیٹ سے بھی تجاوزات گرا دی گئیں. گزشتہ روز سفاری پارک کے قریب سڑکوں پر قائم تجاوزات کو بھی مسمار کیا گیا. سفورہ گوٹ تک مکمل تجاوزات ہٹا دی جائیں گی جبکہ غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف بلدیہ عظمیٰ کراچی نے بھی آپریشن کیا. اس بار باری آئی برنس روڈ کی جہاں KMC کی بھاری مشینری کے ذریعے دکانوں کے چھجے چبوترے اور اضافی حصہ مسمار کیا جا رہا ہے. دوسری جانب KDA اسٹیٹ انفورسمنٹ سیل نے کارروائی کر کے نیشنل اسٹیڈیم کے قریب قائم جونا گھر لان توڑ دیا. کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ کاشف مشتاق، جیو نیوز کراچی. یہاں آپ کو ایک تازہ اپڈیٹ دیں. کراچی میں چینی قونصلیٹ پر حملے کی تحقیقات میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. دہشت گرد حملے کے روز ہی ہب کے راستے سے کراچی میں داخل ہوئے تھے. مزید تفصیلات جانیں گے. کاشف مشتاق نے ہمیں جوائن کیا ہے. کاشف، اہم پیش رفت ہوئی ہے، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، تحقیقاتی ذرائع سے ہماری بات ہوئی تو ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دہشت گرد سے برآمد ہونے والی جو گاڑی ہے وہ کرائے پر لی گئی تھی اور جو کراچی میں گزشتہ روز کارروائی کی گئی اور ایک سہولت کار کو گرفتار کیا گیا. اس کی نشاندہی پر مزید 2 افراد کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے بھی جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے. جبکہ روٹ پلان کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ دہشت گرد پہلے ہب کے راستے سے کراچی میں داخل ہوئے ہیں اور شیرشاہ پہنچے اور شیرشاہ کے بعد یہ مائی کراچی روڈ سے ہوتے ہوئے بورڈ بیسن اور پھر جو ہے وہ کونسلیٹ تک پہنچے ہیں. تاہم اس حوالے سے جو ہے وہ اس روٹ پلان کی جو CCTV فوٹیج ہیں وہ بھی حاصل کی جا رہی ہے اور دیگر تفتیشی ذرائع جو ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں اس پر. جی بہت بہت شکریہ کاشف ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. لاہور ریلوے اسٹیشن کے قریب عارضی پناہ گاہ نے کام شروع کر دیا ہے جہاں دوسرے شہروں سے آئے 27 افراد رات کو حکومت کے مہمان بنے. پناہ گاہ میں ٹھہرنے والوں کو آرام دہ بستر، ناشتہ اور کھانا مہیا کیا جا رہا ہے. ہمیں رپورٹ کر رہی ہیں نمائندہ جیو نیوز فروہ. PTI حکومت کا فلاحی ریاست کی جانب پہلا قدم. وزیر اعظم کی ہدایت پر لاہور میں 5 شیلٹر ہومز تعمیر کیے جا رہے ہیں. تاہم شیلٹر ہومز کی تعمیر سے پہلے ہی دوسرے شہروں سے آئے مسافروں اور مزدوروں کے لیے ریلوے اسٹیشن کے قریب عارضی پناہ گاہ نے کام شروع کر دیا. خیمے میں بنائی گئی اس پناہ گاہ میں بیک وقت 30 افراد کے ٹھہرنے کی گنجائش ہے. نرم و گداز بستر، تکیے، رضائیاں ہی نہیں، حکومت کے ان مہمانوں کے لیے ناشتے اور کھانے کا اہتمام بھی. شرط صرف ایک ہی کہ کسی دوسرے شہر کا شناختی کارڈ پاس ہونا چاہیے. آج رات اس قیام گاہ میں 27 افراد نے قیام کیا. ناشتے کا وقت ہوا تو دوسرے شہروں سے آئے کئی مزدور بھی آ گئے. عارضی پناہ گاہ کا انتظام اور انضمام محکمہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے. مسافروں اور دوسرے شہروں سے آئے مزدوروں نے حکومت کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ وہ شدید سردی میں فٹ پاتھ پر سونے سے بچ گئے ہیں. کیمرہ مین صفدر علی کے ساتھ فروہ، جیو نیوز، لاہور. پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے انتخابات 12 دسمبر کو اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے. پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے انتخابات 1 ماہ کے اندر کرانے کے لیے سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے تھے اور اس سلسلے میں شعیب شاہین کو ریٹرننگ آفیسر بھی مقرر کیا جا چکا ہے جنہوں نے انتخابی عمل کا آغاز کر دیا ہے.
ذرائع کا کہنا ہے کہ PFF کے انتخابات 12 دسمبر کو اسلام آباد میں ہوں گے۔ انتخابات کے لیے فیفا، AFC اور POA کے نمائندگان کو دعوت دی جائے گی۔ PFF کی صدارت کے لیے فیصل صالح حیات، عامر ڈوگر اور ظاہر شاہ کے درمیان مقابلہ متوقع ہے۔ Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.